اب وہ زنا کی اجازت مانگنے کے لیے آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، تو صحابہ کرام نے ایسے کلمات سنے تو صحابہ کرام اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے۔ اس شخص کی ہمت کیسے ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر ایسے الفاظ بولے، ایسے کلمات بولے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا کیا انداز ہے تربیت کا! تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو آگے بلایا، سامنے بٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف چند کلمات بولے۔ میرے آقا فرمانے لگے کہ آپ مجھے ایک بات بتاؤ۔ فرمایا کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں یہ ناپسند کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تو ناپسند کرتا ہے نا، اس طرح باقی بھی سارے ناپسند ہی کرتے ہیں۔ پھر میرے آقا فرمانے لگے کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تو وہ عرض کرتا ہے اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں یہ ناپسند کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تو ناپسند کرتا ہے نا، اس طرح باقی بھی اپنی بہنوں کے لیے ناپسند ہی کرتے ہیں زنا۔ پھر میرے آقا فرمانے لگے کہ کیا تو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم میں یہ ناپسند کرتا ہوں، میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ کوئی میری بیٹی کے ساتھ زنا کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ جس طرح تو ناپسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے، اسی طرح باقی بھی سارے یہ ناپسند کرتے ہیں۔ تو پھر میرے آقا نے اسی طرح پھپھو کا نام لیا، پھر میرے آقا نے خالہ کا نام لیا۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں ان کے ساتھ بھی ناپسند کرتا ہوں کہ کوئی میری پھپھو کے ساتھ یا کوئی میری خالہ کے ساتھ زنا کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تو ناپسند کرتا ہے باقی بھی اسی طرح ناپسند کرتے ہیں۔ تو پھر میرے آقا نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھا اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کے سارے گناہ معاف فرما، اور عرض کی یا اللہ اس کے دل کو پاک فرما دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ جب میرے آقا نے یہ دعا کی تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا اثر اور میرے آقا کی دعا کا اثر اس نوجوان پر اتنا ہوا، راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے اپنی ساری زندگی پاکی میں گزاری، اپنی ساری زندگی اچھے اعمال میں گزاری، اللہ تبارک و تعالی کا دل میں ڈر رکھ کے گزاری۔ لیکن آج ہمارے حالات کچھ اس طرح خراب ہو گئے کہ ہمارے ایک عالم دین ہے، وہ امریکہ میں امامت اور خطابت کرتے ہیں، وہاں پر وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مصر سے گروہ آیا، جس مسجد میں میں امام تھا اسی مسجد کے قریب مصر سے ایک خاندان آ کر رہائش پذیر ہوا، تو میں وہاں پر جمعہ پڑھاتا تھا۔ تو انہوں نے میری گفتگو سنی، وہ آ کر مجھے کہنے لگے کہ ہمارا ایک نوجوان ہے، وہ نوجوان ہم جس پرستی میں مبتلا ہو چکا ہے، اسے بہت زیادہ ہم نے سمجھایا ہے، وہ بات کو سمجھ نہیں رہا۔ آپ عالم دین ہیں، ذرا بات کرنے میں بہت زیادہ آپ تجربہ رکھتے ہیں، آپ اسے سمجھا کر دیکھیں۔ وہ ایک عالم کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے یہ بات بتائی نا، تو میرے ذہن میں فوراً یہ حدیث آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ میں نے اسے بلایا، میں نے انہیں کہا کہ آپ اسے لے کے آنا۔ جب وہ لے کر آئے میں نے اسے سامنے بٹھا دیا اور میں نے وہی بات پوچھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھی تھی۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے اس میں کیا ایشو ہوگا، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ اپنی زندگی جیے۔ ہم غیرت کے لحاظ سے اس حد تک گر رہے ہیں، وجہ پتہ ہی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے اسلام کو چھوڑ کر، اسلام کی دی ہوئی تعلیمات کو چھوڑ کر یورپ کی تعلیمات کو اپنایا ہے۔ ہم لوگ اس کی طرف بڑا شوق کے ساتھ جا تو رہے ہیں،
لیکن یقین کریں یہ چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، ہمارے بچوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ ہمارے آج تک جھگڑے رہے ہیں کہ اگر ہم وہابی ہیں تو ہم یہ سوچتے تھے کہ کبھی ہمارا بیٹا کہیں سنی نہ ہو جائے، اگر ہم سنی ہیں تو ہمیں یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں ہمارا بیٹا وہابی نہ ہو جائے۔ آج وہابی اور سنی اور دیوبندی شیعہ والا جھگڑا اپنی جگہ پہ، میں کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کا آج کے بعد اگر ہم ایمان بھی بچا لے تو بڑی بات ہے۔ ہماری اولادیں اس حد تک اس طرف مائل ہو چکی ہیں کہ انہیں واپس بلانا بڑا مشکل ہے، اور ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو ہم اپنی اولادوں میں ایمان ڈھونڈتے پھریں گے، ہمیں ایمان نہیں ملے گا۔ اولادیں تو ہمارے پاس ہوں گی، ان میں تعظیم مصطفیٰ، تعظیم خدا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کا ادب ان میں نہیں رہے گا۔ پھر وہ یورپ کی ہی تعریف کریں گے، پھر وہ یورپ کی سڑکوں کی ہی تعریف کریں گے، پھر وہ اسی قوم سے متاثر ہوں گے۔ اگر اپنی اولادوں کو بچانا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف اپنی اولادوں کو مائل کریں، ان کی طبیعتیں اس طرف مائل کریں۔